السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع رکھ رہا ہوں جو آج کل کی بہت نہایت ضروری ہے، خاص کر طالب علم حضرات کے لیے، کہ مطالعے کی عادت کو کس طرح اپنایا جائے۔ تو آج کل بہت زیادہ لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ پڑھائی میں لگن اور یکسوئی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں۔ تو سب سے پہلے چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، یا مثلاً اگر پڑھنا ہے تو کیوں، کیا پڑھے، کب پڑھے، کس وقت۔ یہ مختلف قسم کے سوالات ذہن میں آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں فوائد کی طرف آتا ہوں کہ اگر ایک بندہ پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے۔ پڑھنے سے کسی فیلڈ کا اور دنیا کا ایکسپوجر ملتا ہے، یعنی آپ کو یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ دوسرا جو اہم فائدہ ہے، پڑھنے سے بنیاد ملتی ہے جس پر کھڑا ہو کے کوئی کام کر سکے۔ تیسرا جو اہم فائدہ ہے، پڑھنے سے دماغی و تخلیقی صلاحیت جلا پاتی ہے۔ چوتھا جو اہم فائدہ ہے، پڑھنے سے ہمت و حوصلہ ملتا ہے کہ اگر یہ دنیا سب کچھ کر سکتی تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ پڑھنے سے تقابلی موازنہ کمپیریٹیو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ موقع فراہم ہو سکتے ہیں کہ مختلف سوچ و عقائد رکھنے والے حضرات کسی مضمون کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اختلاف رائے کو پڑھنے سے ذہن میں وسعت آتی ہے اور برداشت بڑھتی ہے۔ پڑھنے سے وقت فالتو کاموں میں ضائع نہیں ہوتا، وہ تمام وقت جو ٹی وی، ڈراموں، سوشل میڈیا اور دوستوں کی نظر ہو جاتا ہے، اب پڑھنے میں لگ رہا ہے۔ پڑھنے سے چیزوں کی حقیقت کھلتی ہے اور آدمی اچھی بری میں تمیز کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے پڑھنے کی فوائد۔ اب اگر پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ اگر آپ پڑھنے سے شوق نہیں رکھتے تو شروع میں عادت بنانے کے لیے کچھ بھی پڑھیں، بس پڑھیں۔ آن لائن، سوشل میڈیا، فیس بک، اخبارات، یہ تو اس پڑھائی میں شمار نہیں ہوتے نا۔ آپ کی ایس ایم ایس یا جو میسیجز ہیں، بلکہ یہ آپ کا جو اثر ہے اور آپ جو چیز حاصل کر سکتے ہیں اور جو یکسوئی، تو آپ اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پھر کسی مخصوص شعبے میں پڑھانا چاہے تو اس فیلڈ میں کام کرنے والے سے پوچھیں کہ فیلڈ کے استاد کون ہیں، پھر استادوں سے پوچھیں کہ فیلڈ کی اس میں کون ماہر ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پڑھے۔ اب اگر پڑھنا ہے تو کس ٹائم پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھے۔ ایک عام آدمی زندگی میں اوسطاً 7 سال انتظار میں گزارتا ہے، بس سٹاپ پر انتظار، ٹرین جہاز میں بیٹھے منزل پر پہنچنے کا انتظار، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے آنے کا انتظار، اسکول کے باہر بچوں کی چھٹی کا انتظار۔ اب اگر آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کوئی کتاب ہو تو ایک عام آدمی کے مقابلے میں آپ کی زندگی میں 7 سال کی پڑھائی اضافی ہوں گی۔ آپ چاہے تو پڑھائی کے لیے کوئی ٹائم مقرر کریں، مثلاً رات 7 بجے سے 9 بجے تک، سونے سے پہلے، یا صبح 6 سے 8، آفس جانے سے پہلے، یا عصر تا مغرب آپ اس پر جمے رہیں۔ پڑھے کس سے؟ کتابوں سے، آن لائن کورسز سے۔ پڑھانے والے اب کم ہی بچے ہیں۔ ٹیچرز کو مال غنیمت سمجھے، کچھ پڑھا دیا تو ٹھیک، ورنہ امید نہ رکھے۔ کورس ایرا اور جو بھی چیزیں ہیں تو ان سب کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کا عالم یہ کہ ہر اس شخص کو جسے پڑھنا چاہیے وہ پڑھا رہا ہے۔ جس نے زندگی میں ایک لائن کا کوئی کوڈ نہیں لکھا، وہ 110 بچوں کی کلاس میں 2 سال سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پڑھاتا ہے۔ پھر بچے روتے کہ جاب نہیں ملتی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ صحت، آپ اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، سلاتے ہیں، سردی گرمی کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح پڑھنا بھی آپ کی ذاتی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے۔ ماں باپ، استاد اور لوگوں پر الزام دھرنا چھوڑ دیں۔ پڑھے کیسے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔
اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، پڑھے کیسے؟ اس کا جواب سب سے زیادہ آسان ہے، ذہن اور روزمرہ روٹین کو جتنا سادہ اور خرافات سے پاک کر سکتے ہو کر لے۔ ہماری زندگی میں عموماً ریشم کی لچی کی طرح گنجلک ہوتی ہے اور کوئی سراہتا نہیں آتا۔ میں نے بچپن میں اپنی استاد مولانا عبدالرحمن صاحب سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یادداشت تیر ہو جائے تو کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آنکھوں کی حفاظت کروں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آنکھوں کی حفاظت کا یادداشت سے کیا تعلق؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی دماغی ورزش یا بادام کھانے کا کہیں گی۔ وہ کہنے لگے کہ علم کی انرشپ اللہ سائی کے پاس ہے، جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے دے دے، مگر وہ گندی پلیٹ میں کھانا نہیں ڈالتا۔ تو یہ چند معلومات تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش رکھی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہنا چاہتا ہوں۔